نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. کمال صدق کو مروت ہے زندگی ان کی, معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. once again اقبال نے کہا تھا ایک چیز جو آج بتانا چاہوں کہ ہر کرائسس یا ہر کانفلکٹ کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. سو آج ہم جس کانفلکٹ کے اندر ہیں اس کے اندر بے شمار اس کے اندر اپرچونٹیز ہیں جو شاید اگر ہم ریئلائز نہ کریں یہ سب سے بڑی ہماری مسٹیک ہوگی. اگر ہم اس کے اندر اپرچونٹی کو دیکھیں ایک ہیومن ریسورس بلڈ کرنے میں یا ایک اگین سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنے میں, بیکاز ہر قوم کا سب سے بڑا ریسورس کیا ہوتا ہے اس کے ہیومن ریسورس. اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ دیکھتے نہیں ہیں. نوجوانوں کے اندر ہم انویسٹمنٹ آج دیکھ رہے نہیں ہیں, چاہے وہ انسٹیٹیوشن سے ہوں یا چاہے وہ انفرادی طور پہ پرسنل انیشیٹیوز ہوں. دیکھیں مہر, اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ جو اس وقت نیگیٹو امپیکٹ ہے یا نیگیٹیوٹی جو کریٹ ہوئی ہے, ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ٹرن اٹ آن اٹس ہیڈ. اور اسی چینج کی سچویشن میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جمع کر کے چینج لینے کی ضرورت ہے. آپ کو مثالیں دیتے ہوئے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آرمی میں جا کے آپ لڑیے. آپ بیک ڈراپ میں رہ کے بہت کچھ پلان کر سکتے ہیں کہ ان کیس آف پانی کی کمی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کیس آف فائر میں ہم کیا کر سکتے ہیں. فائر ڈرل میں عورتیں بہت زیادہ انوالو ہو سکتی ہیں. فائر کی سیفٹی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, جلنے کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, کلینلی لیس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ جو انفراسٹرکچر ہوگا اس میں کمی آ جاتی ہے جب آپ پیریفری میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بالکل بارڈر پہ میجر فورسز چلی جائیں گی تو اندر کا نظام پھر اس وقت ینگسٹرز کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو ہی چلانا ہوتا ہے. یعنی کہ قوم کی جو کور ہے اور وی ہیو دیس کیپیسٹی. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جوانوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, جوانوں کو پورا یہ یقین ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ ہم کس کا انتظار کریں؟ somebody has to take that step. Why can't that be my son? Why can't that be your brother? Why can't that be your sister? Absolutely. عصمت صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. میرا نام سرور موسوی ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی السلام علیکم, فرمائیے. میرا نام سرور موسوی ہے. جی سرور صاحب فرمائیے. ابھی لاہور سے خرم شہزاد صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جی, تو مسلمانوں کو غیر مسلم کتنے مار رہے ہیں, مسلمانوں کو مسلمان کتنا مار رہا ہے؟ بہت خوب, پرفیکٹ, ویری گڈ کوشچن. بلکہ میں تب اٹھانا بھی چاہ رہی تھی کہ آج ہم مسلمانوں کی ہی صرف بات کریں گے یا ہم ایک بحیثیت پاکستانی کی بات کریں گے, مگر اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں موسوی صاحب کا یہ کوشچن. بالکل, ہم اس وقت پاکستانی قوم کی بات کر رہے ہیں, مسلمان جس کی کہ ایک واضح اکثریت ہے, لیکن ہمیں یہ بات سب سے فرنٹ پہ رکھنی چاہیے کہ مسلمان کو کیا چیز غیر مسلم سے فرق کرتی ہے. وہ تقوی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا, حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا. تو جس طرح سے پہلے کالر نے بہت اچھا سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہو گئی ہے یا شاید ہمارے اندر جذبے کی کوئی کمی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مشہور سائیکالوجسٹ ابراہیم میزلو نے آج سے کوئی 50-60 سال پہلے تعریف بیان کی تھی انسانی ضروریات کا ارتقاء. اس نے جو سب سے ٹاپ کے اوپر انسانی ضرورت رکھی تھی نا, لباس, مکان, روٹی, کپڑا اور اچھی کار اور پیار کی ضرورت, سوشلائزنگ نیڈس وغیرہ کے بعد وہ اس نے رکھا تھا سیلف اویئرنیس, خود آگہی, جس کو اسلام نے تقویٰ کا نام دیا ہے کہ انسان اپنے سے بے غرض ہو کے اپنے معاشرے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے کیا کام کر سکتا ہے. اسی جذبے کی آج ضرورت ہے. اور جذبے کی میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. میں نے بہت سفر کیا ہے نیو یارک کی بسوں میں. جی اچھا. میں نے کبھی کسی نوجوان کو, کسی بزرگ کے لیے اپنی سیٹ چھوڑتے نہیں دیکھا. وہ اسی قوم کے ہمارے پاس تو یہ اقدار اور قائد ہیں بلکہ, مگر آئی تھنک اسی سروس آپ کی اور فائزہ صاحبہ آپ کی بات کنیکٹ کرتے ہوئے آپ نے کور کی بات کی, ایک جو ایک دل ہوتا ہے ایک قوم کا, اس کی بات کی. تو شاید آج ہمیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے پرسنل اختلاف دور کریں, وی اگری ٹو ڈس اگری. اور ایک جو پرسنل پریجوڈسز بلڈ اپ ہو گئے ہیں, جو ہمارا پورے ایک فیڈریشن چیلنج ہونے شروع ہوگی کہ میں بلوچی, تم پنجابی, تم سندھی, یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ایک اتحاد لانے کی کوشش کریں. ایک پہلے وہ مینٹلی جب آپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہو کہ ہم ایک ہیں, جب تک وہ نہیں ایک جذبہ آئے گا تو. دبئی سے ایک کال ہے, جلدی سے اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم, فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جس طرح انڈین کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے, کیا اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ملی نغمے اور اپنا کلچر لوگوں کو دکھائیں؟ You're absolutely right. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. انہوں نے بھی اسی بات کو ابھی ذرا ہوا دی ہے کہ ہمیں اپنا احساس, اپنی شناخت, اپنی پہچان کون یاد دلائے گا؟ میڈیا یاد دلائے گا نا. بالکل. دیکھیے
ہمیں یہ کیا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی آؤٹ سائڈ موٹیو چاہیے. یہ تیسرے کالر ہیں جنہوں نے ملی نغموں کی بات کی. آپ نے کہا کہ آپ کو ای میلز آئی ہیں کہ ملی نغمے لگائیں. وائی آر وی ویٹنگ فار این آؤٹ سائڈ موٹیویٹر ٹو موٹیویٹ اس؟ ہمارے یہ اندر موجود ہونی چاہیے موٹیویشن کہ ہمارے ملک کے اوپر اس وقت اور یا کنٹینیوسلی اگر ہمارا ملک پاورٹی کی طرف جا رہا ہے, ہمیں مشکلات ہیں, اس کے لیے ہم انڈیویجولی, ٹھیک ہے, آؤٹ سائڈ موٹیویشن ملی نغمے لگا کر, کیا جب ملی نغمے سوئچ آف ہو جائیں گے تو ہم اپنی موٹیویشن سوئچ آف کر دیں گے؟ جی نہیں, ہمیں اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے اندر ایک کنٹینیوس آگ کو پیدا کرے, ایک کنٹینیوس حرارت کو پیدا کرے. اس حرارت سے پہلے میرا بس اتنا سا, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ 200%. آج جو ہماری پوزیشن ہے, اس حرارت سے پہلے میں پھر اگین پوچھنا چاہوں گی, میں اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ اگر اور آج آپ شو سے کچھ بھی نہ سیکھیں تو یہ ضرور سمجھنے کی یا سوچنے کی کوشش کریں, دس از فوڈ فار تھاٹ, کہ کیا اگین مسلمان جو مسلمان کو مار رہا ہے, ایک پاکستانی جو دوسرے پاکستانی کو تھریٹن کر رہا ہے, اس کا کون جائزہ لے گا؟ اس کو ہم اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ کب کریں گے؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو, جہاں تک میرا تجربہ ہے, جہاں تک میں نے دیکھا, کوئی پاکستانی کسی پاکستانی کو تھریٹن نہیں کرتا. یہ جو لیڈرشپ ہے, ٹاپ لیڈرشپ, اس کے اندر ذاتی مفادات والے چند لوگ ہیں جو سول لیڈرشپ میں, ملٹری لیڈرشپ میں اور ریلیجس لیڈرشپ میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے موجود ہیں. سیاستدانوں کو میں عوام سے اپیل کروں گا, چھوڑ دیں. وہ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جماعت کا نام پاکستان سے شروع ہوتا ہے, پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف. پاکستان رہے گا تو قوم رہے گی نا, تو پھر سیاست کریں گے نا. لوگوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, ہمیں ترقی کرنا ہے, یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا. آج پاکستان کے جو 5 صوبے ہیں, میں کہنا چاہوں گا, پنجاب, 5 صوبے, پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, اور پاکستان میں جو کاف لگتا ہے وہ کشمیر کا ہے. چودھری رحمت علی نے جب پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, تمام اس وقت کے مسلم اکابرین اور لیڈران کی متفقہ رائے سے تو کاف کشمیر سے لیا گیا تھا. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, حصہ ہے, جس سے ہم بیک آف نہیں کر سکتے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, مگر مجھے ایک سمپل سا سوال کوئی بتا دے آج کال کر کے, مسلمان کو کیوں مار رہا ہے؟ وائی؟ صرف ان کے چند شارٹ ٹرم مفادات ہوتے ہیں لیڈران کے, جو یوز کرتے ہیں لوگوں کو. چند شارٹ ٹرم مفادات کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا ریپریکشنز کیا ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ کوئی بیٹھ کے کیوں نہیں رک کے پوچھ رہا؟ ایجوکیشن کو امپروو کریں, اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ کیا یہ مسلمان ہے یا یہ کوئی اور ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بالکل یہی کہنے والی تھی, شاید یہ بائی برتھ مسلمان ہیں, ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, مگر یہ ہم ہمیشہ جب ویسٹ میں بھی بیٹھ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی پیپل بیک آف, اس کے لیے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ایک وی آر ناٹ ہوموجنس ود ان آر کمیونٹیز, مختلف لوگ ہیں. تو یہ لوگ پاکستانی ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, یہ لوگ یہاں پہ مسلمان ملک گھرانے میں پیدا ہو گئے, مگر یہ عین اسلام حرکت نہیں کر رہے ہیں. اسلام میں تو کہیں بھی کسی کا خون لینے کا بلا وجہ, let alone your own brother, let on your own brother on your own doorstep, یہ تو الاؤڈ ہے. مجھے بات بتائیے, آج گلوبل مسلم ڈائسپورا کے اندر اگر ہم دیکھیں, بس مسلمان پاکستان تک تو محدود نہیں ہے نا, آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں, از دیر سم تھنگ جو ایک جو کانفلکٹ جو ہم پاکستان میں فیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کا خون بہا رہا ہے, کیا یہ ہم پوری دنیا کے اندر بھی آبزرو کر رہے ہیں یا یہ بس ایک پاکستان کا وہ ہے؟ بیکاز میں چاہ رہی ہوں آج میں کلوزنگ دوں آپ لوگوں کے سٹانس لے کے کہ ہمیں آج کیا یاد کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں آج جذبہ پیدا کرنا ہے بحیثیت ایک مسلمان یا بحیثیت ایک پاکستانی. ہمیں جذبہ پیدا کرنا ہے پاکستانی ضرور, مگر ہم انسان ہیں سب سے بڑے, انسانیت کا سب سے پہلے ہمیں انسانیت کا پیغام دینا ہے. ہاں ہو رہی ہے دنیا میں اور جگہ پہ, روانڈا میں ہو رہی ہے جینوسائیڈ, گانا میں ہو رہی ہے اگلی, مگر ان کے ریزن پولیٹیکل بھی ہیں, ان کے ریزن اکنامکس بھی ہیں, ان کے ریزن جیوگرافیکل بھی ہیں. ہمارے اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور کچھ ہم اس میں کافی زیادہ آگے چلے گئے ہیں. پلیز ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہی کیوں اس وقت تمام دنیا کا فوکس بنا ہوا ہے, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے وہ اسلامک ورلڈ ہو. جو بھی ممالک ہیں ان کی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, ٹائمز, ہیرلڈ, سنڈے ٹریبیون وغیرہ, سب کے اندر باقاعدہ پاکستان کے خلاف پچھلے 6 ماہ سے مضامین, آرٹیکلز آ رہے ہیں ہفتہ وار اور ڈیلی کی بنیادوں پہ. وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. جی, صرف یہی وجہ ہے جس نے بھارت کو ہم پہ حملہ کرنے سے روکا ہے, اور وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک اور کیوں دنیا انگلی اٹھا رہی ہے, بیکاز جو اندر سے ویک ہو کے ٹوٹ رہا ہو تو نیچرلی اس کی ویکنیس کا ایڈوانٹیج لے گی پوری دنیا. تو کیا کرنا ہے, بفور دا جذبہ, بفور اینی تھنگ ایلس,
अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से मिल के देखो उसका और क्या अपनी तरीका शनाख्त है? रिवाइव करो। उसका तरीका ये है कि फौरी तौर पे सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की जाए, हलाले अमर बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट्स को एक्टिवेट किया जाए, कॉलेजेस में एक एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी उसको दोबारा से शुरू किया जाए, और ये जो भारतीय फिल्मों की नुमाइश शुरू हुई हुई है सिनेमा घरों में इसको बंद किया। एब्सोल्युटली, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तिनका तिनका इकट्ठा करके एक नन्ही सी चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है, तो एक एक फर्द की हिम्मत और ताकत मिलकर भी पूरी कौम को हौसले और हिम्मत की चट्टान बना सकती है, जिसे कोई दुश्मन तो क्या दुनिया भी मात ना दे सके। तारीख गवाह है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो सिर्फ एक नन्हे बच्चे हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत कबूल की, और देखते ही देखते आज पूरी दुनिया को इस्लाम ने फतह कर लिया। अमेरिका का सदर मुंतखब होने वाला ओबामा के पीछे क्या खुद सोचिए एक दिन की कहानी है? एब्सोल्युटली नॉट, ये सदियों का सफर है। सयाफाम अमरीकनों की पूरी कौम की मेहनत है ये, जिसने पूरी दुनिया को ये बावराज करा दिया कि कामयाबी सिर्फ किसी रंगत की मिरास नहीं। अगेन लेट अस रिमाइंड आवरसेल्व्स, यू एंड आई, कि हम एक जिंदा और पुरअज़म कौम है, और मुर्दा कौमों को नहीं बल्कि उन्हीं कौमों को ललकारा जाता है जिनकी रगों में जोश हो, बाजू में ताकत हो। आज अगर दुश्मन 1965 की जंग में मुसलमानों का जोश और जज्बा और अपनी मात भूल गया है, या फिर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में इस कौम का इत्तेहाद उसे याद नहीं है, तो फिर उसकी याददाश्त पे कारी ज़र्ब लगाने के लिए हमें ज़रूरत है उसी जज्बे की, उसी इत्तेहाद की, और पूरी कौम के एक एक फर्द की ताकत ही वो कतरा है जिसको कुव्वत का दरिया बनना है। आज हमें अपने हिस्से का हक अदा करना है। आपने, मैंने, हम सब ने अपनी अपनी जगह अपने आप से, अपने पेशे से और अपनी जिंदगियों से इंसाफ ना किया तो डर है कि कहीं अपनी ज़ात और अपनी शनाख्त से हम हाथ ना धो बैठें। आज एक तरफ दुश्मन खड़ा है तो एक तरफ हमारे अपने मसाइल का अनबर। ज़रूरत सिर्फ ये जानने की है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, आप और मैं क्या कर सकते हैं। प्लीज थिंक अबाउट दिस। आज के लिए मेहर बुखारी और नई राह की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।